میں ایک بہت ہی کھرا انسان ہوں، اپنے جذبات میں بھی اور اپنی نفرت میں بھی۔ اور تم لوگوں سے تو مجھے نفرت ہے، تم سے، تمہاری ماں سے، تمہارے بھائی سے، تمہارے پورے خاندان سے۔ لیکن میں تو تم سے محبت کرتی ہوں نا۔ یہ کیوں فضول باتیں سوچ کے اپنے دماغ کو الجھا رہے ہو تم؟ آپ لوگ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ رانیہ پریشان ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ تمہیں میں نے کتنی بار سمجھایا حمزہ کہ اس لڑکی سے دور رہا کرو؟ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیل گھاٹا کی نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں دانش رانیہ کو دھکا دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نیچے گر جاتی ہے اور اس کو وہ ہاسپٹل لے کر جاتا ہے۔ جب وہ اس کو ہاسپٹل لے کے جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا مس کیریج ہو گیا ہے، جو کہ سن کے دانش کو کافی ٹینشن ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر دانش کو کہتی ہے کہ یہ تو ہمیں پولیس کیس لگ رہا ہے، کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اس پر تشدد کیا گیا ہے۔ دانش کہتا ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے بٹ ہم نے فارمیلٹیز تو پوری کرنی ہے، یہاں پولیس آئے گی، انکوائری ہوگی اور پھر آپ اسے لے جا سکتے ہیں گھر۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ پھر ڈاکٹر جیسے ہی رانیہ کے پاس جاتی ہے تو وہ اس سے پوچھتی ہے کہ بیٹا گھبراؤ نہیں، ہمیں یہ بتاؤ یہ تشدد تم پہ کس نے کیا ہے؟ تو رانیہ کافی سوچتی ہے، وہ کہتی ہے اگر میں نے ڈاکٹر کو سچ بتا دیا تو یہ دانش اور اس کی گھٹیا فیملی میری ماں کو بھی مار ڈالیں گے۔ وہ سوچتی ہے اگر ایک جھوٹ بولنے سے میری ماں بچ سکتی ہے تو پھر اس میں کیا ہے؟ تو وہ جھوٹ بول دیتی ہے۔ جیسے ہی دانش اس کو بتاتا ہے وہ سیم وہی بتا دیتی ہے کہ مجھ پہ کوئی تشدد نہیں ہوا، میں سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ تو ڈاکٹر کو صاف پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، تو وہ کہتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کی لڑکیاں سچائی کا سامنا نہیں کرتی، بلکہ سسرال والوں کے دباؤ میں آ کے سب کچھ برداشت کرتی رہتی ہیں۔ وہ کہتی ہے اینی وے جو آپ کی مرضی، آپ 2 گھنٹے تک گھر جا سکتی ہیں۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے۔ اور اگلے ہی دن دانش جیسے ہی حمزہ کو اپنے گھر کے باہر دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے اس کو تو جیلس کرنا چاہیے۔ تو وہ فوراً رانیہ کے پاس جاتا ہے، اس کو کپڑے وغیرہ نکال کر دیتا ہے، سینڈل پر سب کچھ نکال کر دیتا ہے اور اپنی نانی سے کہتا ہے کہ اس کو تیار کریں، میں اس کے ساتھ باہر ڈنر پہ جانا چاہتا ہوں۔ رانیہ کہتی ہے میں نے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، نہ ہی مجھے تمہارے ساتھ جانا پسند ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے، تمہیں کہا ہے، چلو نا تیار ہو جاؤ، یہ سب سے پہنو نہیں اچھی تیار ہو جاؤ اور ہم کچھ ٹائم اسپینڈ کریں گے اور ڈنر بھی کر لیں گے۔ تو رانیہ کہتی ہے میں نے نہیں جانا۔ تو دانش کہتا ہے کہ جانا تو تمہیں پڑے گا، نہیں تو تم جانتی ہو۔ رانیہ اسی ٹائم تیار ہو جاتی ہے، دانش کی یہ دھمکی سن کے فوراً سے کپڑے اٹھاتی ہے اور چلی جاتی ہے تیار ہونے۔ اور جیسے ہی وہ ڈنر سے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو دانش کافی خوش ہوتا ہے۔ وہ رانیہ سے کہتا ہے تمہیں پتہ ہے میری شروع سے ہی یہی خواہش تھی کہ میں تمہارے ساتھ ڈنر پہ جاؤں اکیلے میں اور کوئی ساتھ نہ ہو، اور آج ہمیں بہت مزہ آیا ہے نا؟ رانیہ کہتی ہے تمہیں ہی آیا ہے مزہ۔ دانش کہتا ہے میری شروع سے یہی خواہش تھی، لیکن ہمیشہ وہ تمہارا پرانا عاشق ہمارے درمیان آ جاتا تھا۔ رانیہ کہتی ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہے؟ تو دانش کو یہ بات سن کے بہت غصہ آ جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے مجھے وہ بالکل نہیں پسند، میرے سامنے اس کا نام مت لیا کرو، تمہیں کتنی دفعہ سمجھا چکا ہوں۔ رانیہ آگے سے چپ ہو جاتی ہے۔ اور وہاں دوسری طرف ثنا حمزہ کو کال کرتی ہے، وہ کہتی ہے حمزہ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ حمزہ کہتا ہے لیکن میں نے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ ثنا کہتی ہے پلیز حمزہ تھوڑی سی بات کر لو، میرا دل کر رہا ہے تم سے بات کرنے کا۔ تو حمزہ کہتا ہے دیکھو ثنا میری بات دھیان سے سنو، میں بہت کھڑا انسان ہوں، مجھے کسی چیز میں ملاوٹ نہیں پسند، بے شک وہ دوستی ہو، پیار ہو یا کوئی رشتہ داری ہو، بالکل ملاوٹ نہیں پسند۔ اور جو کوئی ایسا گھٹیا کام کرتا ہے یا کوئی جھوٹ بولتا ہے تو مجھے اس سے بہت سخت نفرت ہے، اور مجھے سب سے زیادہ دنیا میں نفرت ہے تو وہ صرف تمہاری فیملی سے ہے۔ مجھے تم سے نفرت ہے، تمہارے بھائی سے نفرت ہے، تمہاری پوری فیملی سے نفرت ہے۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، میرے سامنے مت آیا کرو، نہ تمہاری فیملی اور نہ تم۔
تو ثنا کہتی ہے حمزہ اس میں میرا کیا قصور ہے، میں تو تم سے پیار کرتی ہوں نا۔ حمزہ کہتا ہے نہیں چاہیے مجھے ایسا پیار جس میں ملاوٹ ہو، میں پہلے تمہیں بتا چکا ہوں، مجھے کسی چیز میں ملاوٹ نہیں پسند۔ ثنا کہتی ہے میں نے کوئی ملاوٹ نہیں کی اور نہ ہی کوئی جھوٹ بولا ہے۔ تو حمزہ کہتا ہے میں تمہیں اور تمہاری فیملی کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں اور مجھے تمہاری اور تمہاری فیملی کی ایک ایک بات پتہ چل چکی ہے۔ ثنا کہتی ہے تمہیں کیا پتہ چلا ہے، میں نے کیا کیا ہے بتاؤ مجھے۔ تو حمزہ کہتا ہے جیسے تم نے اور تمہاری فیملی نے رانیہ کے بارے میں جھوٹ بولا مجھے سب پتہ ہے۔ تو حمزہ کہتا ہے مجھے تم اور تمہاری فیملی سے اتنی سخت نفرت ہے نا کہ میرے سامنے تم تو بالکل مت آیا کرو۔ تو ثنا کہتی ہے دیکھو حمزہ ہماری انگیجمنٹ ہو چکی ہے اور بہت جلد شادی بھی ہے۔ تو حمزہ کو یہ بات سن کے اور غصہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرے سامنے اپنے رشتے کے بارے میں بات مت کیا کرو، مجھے بہت غصہ آتا ہے سن کے۔ رانیہ اپنی ماما کے کمرے میں سوئی ہوتی ہے تو وہاں دانش جاتا ہے۔ رانیہ سوئی بھی نہیں ہوتی، جاگ ہی رہی ہوتی ہے تو دانش چاہتا ہے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تو رانیہ کو بہت غصہ آتا ہے، وہ اس کا ہاتھ اٹھا کے پھینکتی ہے جس کی وجہ سے دانش کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ اس ٹائم رانیہ پہ کوئی چلا بھی نہیں سکتا کیونکہ وہاں اس کی ماما بھی موجود ہوتی ہے، اس لیے وہ چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو غصے سے دیکھتا رہتا ہے۔ بیچارہ وہاں کچھ کر بھی نہیں پاتا لیکن اس کو بہت غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے میری بیوی ہو کے مجھے روک رہی ہے، اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ تو دانش کہتا ہے صبح ہونے دو، اس کو بتاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں یہ مجھے کیسے روک سکتی ہے، کیسے منع کر سکتی ہے کرنے سے۔ اور وہاں حمزہ کے گھر جیسے ہی وہ صبح سب ناشتے کے لیے ٹیبل پر بیٹھتے ہیں تو حمزہ کہتا ہے مجھے رانیہ بہت مشکل میں لگ رہی ہے اور میں اس کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں، جس پر حمزہ کی ماں کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کیا بات ہے بیٹا، ہر ٹائم رانیہ رانیہ، تمہیں کتنی دفعہ میں سمجھا چکی ہوں، چھوڑ دو اس کی جان، اس کا دھیان رکھنے کے لیے اس کے پورے سسرال والے، اس کی ماں موجود ہے وہاں پہ۔ تو حمزہ کہتا ہے دیکھیں بابا پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، رانیہ کسی تکلیف میں ہے، وہ مشکل میں ہے، میرا دل کہہ رہا ہے وہ مشکل میں ہے، میں اسے بہت پیار کرتا ہوں اور میرا دل کبھی جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ تو اس کی ماں کہتی ہے حد ہوتی ہے دیوانے پن کی، بس کر دو حمزہ، تمہاری منگنی ہو چکی ہے، تم اپنی زندگی پہ فوکس کرو، اپنی آگے کی لائف کے بارے میں سوچو، نہ کہ رانیہ کے پیچھے بھاگو، وہ اب اپنی لائف میں بہت آگے بڑھ چکی ہے، بس کر دو اس کے بارے میں سوچنے سے، ایسے تمہارے اور دانش کے درمیان لڑائیاں ہی ہوں گی اور کچھ نہیں ہوگا۔ جس پر حمزہ کو بہت غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے میں رانیہ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا اور میں نے محسوس کیا وہ بہت تکلیف میں ہے۔ سو گائز میری آج کی ایپیسوڈ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو مزید اس ڈرامے کے اپڈیٹس لینے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔